کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امتیاز اتاری، لندن UK سے۔ جانشیر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے کہ ہم ادھر 7 دن کے تربیتی اجتماع موجود ہیں، یا ہم 3 دن کے قافلے میں جاتے ہیں، یا ہم اعتکاف میں ہیں، تو کبھی کبھار کپڑوں وغیرہ پہ سالن یا چائے لگ جاتا ہے، تو کیا ہم مسجد میں ہوتے ہوئے یہاں پہ یا فیضان مدینہ موجود ہوتے ہوئے کیا ہم شرعی طور پہ ہمیں کپڑے وغیرہ دھونے کی اجازت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اظہر ہے کہ اس کو جو ہے نا عرفاً اس کی اجازت ہے کہ جو بھی سالن وغیرہ لگ گیا یا کوئی ایسی چیز لگ گئی تو بندہ دھو سکتا ہے کپڑے، وہ حصہ دھو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور میرا سوال ہے کہ جو 72 نیک اعمال کا رسالہ ہے، اس پر استقامت کیسے ملے گی؟ دیکھیں، کسی بھی عمل پر استقامت کے لیے اس کی اہمیت دیکھی جائے گی۔ جب اہمیت کی طرف، اس کے فوائد کی طرف جب نظر ہوگی، اس کے فضائل کی طرف نظر ہوگی، تو آٹومیٹکلی اس کی اہمیت جو ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں آئے گی۔ جب اہمیت ہوگی تو انشاءاللہ الکریم بندے کا جی چاہے گا کہ میں یہ کروں، تو یوں استقامت مل جائے گی۔ حضور جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ UK سے حاضر ہوئے ہیں۔ مرحبا۔ اور سوال یہ ہے کہ جب قافلے پہ جایا جاتا ہے تو کچھ اسلامی بھائی سستی کرتے ہیں، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ ان کو برا بھی نہ لگے؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ جب ذہن بنائیں گے نا ان کا، کیونکہ آپ نے حکم تو جاری نہیں کرنا، ذہن بنانا ہے، تو ذہن بنانے میں کسی کو برا لگے یہ ممکن نہیں ہے۔ بندہ جب نرمی سے ذہن بنائے گا، انفرادی کوشش کرے گا، قافلے کے فوائد بتائے گا، امیر سنت کی رضا بتائے گا، امیر سنت کی خوشی بتائے گا، تو پھر اس کو کیسے فیل ہوگا، پھر وہ کیسے بدظن ہوگا۔ آصف اتاری UK کے شہر لیسٹر سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ کو الحمدللہ امیر اہل سنت کا قرب حاصل ہے، تو بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ حاصل ہے، تو امیر اہل سنت کے ملفوظات کی روشنی میں کچھ مدنی پھول دیں ہمیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ رونے والوں کی شکل بنا سکتے ہیں، لیکن اصل میں رونا نہیں آتا۔ کیا کریں کہ ہمیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے رونا آ جائے؟ دیکھیے، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ اس کو رونا ہے، اور بعضوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ فوری ان کو رونا آ جاتا ہے، اور بعضوں کو رونا نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ خوف خدا کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ جن چیزوں سے اللہ و رسول نے منع فرمایا وہ ان سے بچ رہا ہے، ظاہر یہ بھی خوف خدا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ و رسول نے حکم فرمایا ہے وہ کر رہا ہے، خوف خدا ہے یہ۔ حضور فرحان اتاری عرب شریف سے حاضر ہوں۔ سوال عرض ہے کہ ہوائی جہاز میں جو نماز پڑھی گئی ہے اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ ہوائی جہاز کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، ہوا میں پرواز کر رہا ہے، ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی اور اس کے دوبارہ پڑھنے کی بھی حاجت نہیں۔ یہ سب نہیں، یہ جب کھڑے ہو کر پڑھے گا تب دونوں سوچو گے۔ جب دیکھیں وہ جواب جو ہے، وہ جو کھڑا ہے جہاز اور ہوا میں پرواز کر رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں لکھا ہے کہ نماز ہو جائے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ قبلہ ڈائریکشن کی طرف کھڑا ہے، تو
جب رن وے پر جہاز چل رہا ہے تو اس میں فرض واجب و سنت فجر ادا نہیں ہوں گے. ہاں اگر وقت جاتا دیکھے تو نماز پڑھ لے, بعد میں دوبارہ ادا کر لے. وہ اصل ہے چونکہ جب یہ ٹیکسی لے رہا ہوتا ہے نا, اب چونکہ اس وقت اس کی جو اسپیڈ جو میں نے جو نوٹ کی تھی اس کی ہوتی ہے تقریباً 280-300 کے لگ بھگ ہوائی جہاز کی. جب یہ اڑان بھرتا ہے نا تب تو, مگر یہ کہ جب جیسے اس کا پچھلا ٹائر جو ہے نا اٹھ جائے نا زمین سے, کیونکہ اب یہ انسان کے بس میں نہیں رہنا. اب سمجھے کہ پائلٹ کو آرڈر ہوتا ہے اس کو روکو, ابھی روک نہیں سکتا, اب دھماکہ ہے. جیسے اترتے وقت بھی سمجھو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ. تو اب کیا ہے کہ جس طرح بھی یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ کیا کہتے ہیں جہاز کی ڈائریکشن میں بیٹھا ہوا ہے, اس طرح بیٹھ کے سیٹ پہ نماز پڑھ لے, نماز ہو جائے گی. محمد انصر و تعلیم مسقط عمان سے حاضر ہوا ہوں. خلیفہ میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بچے کا حقیقہ کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں؟ بچہ جوان ہو جائے تب بھی کر سکتے ہیں, بوڑھا ہو جائے تب بھی کر سکتے ہیں. بہتر یہ کہ جلدی کرتے جو 7ویں دن عقیقہ ہے. جیسے پیر والے دن پیدا ہوا تو ہر اتوار جو ہے نا اس کا 7واں دن بنے گا, تو یہ مستحب ہے. یہ حقیقہ کریں گے یا عقیقہ کریں گے؟ عقیقہ, عین قاف یہ قاف ہے جو ہے نا مدینہ والی ہاں, مگر یہ کہ جب وہ اضافت ہوگی تو بھی عقیقے, جیسے عقیقے کے بارے میں سوال جواب رسالہ. خلیفہ میرے سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. اگر کسی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, وضو ٹوٹ گیا, وہ پیچھے آتا ہے, تو اس کے دائیں بائیں یا اس سے پیچھے والے اسلامی بھائی کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ آگے چلا جائے گا اور کیا کرے گا, صف کا خلا پر کرے گا, مگر یہ کہ وہ 3 قدم کے اندر اندر آگے بڑھے گا. اب چونکہ صف کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ 2 قدم میں بندہ پہنچ جاتا ہے. اچھا اب یہ کہ وہ جائے گا بھی نا آگے تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں جائے گا, وہ نیچے دیکھتے ہوئے سیدھا جائے گا, تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو یہی لگے کہ یہ نماز میں ہے اور جو صف میں جو جگہ ہے اس کو یہ پر کر رہا, اس کو یہ بھر رہا ہے. حضور میں احمد علی اتاری نیپال سے. الحمدللہ کچھ صوبوں میں جو ہے خدمت سر انجام دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جیسے نیپال میں کہاں سے؟ نیپال میں پوکھرا سے. پوکھرا جی, تو ماؤنٹ ایوریسٹ کے پاس سے. الحمدللہ پوکھرا میں بھی آپ کی زیارت ہوئی تھی الحمدللہ. پوکھرا آنا ہوا. اور پوکھرا میں اب مجلس تراجم کی ذمہ داری سب سے پہلے ملی, اس کے بعد ابھی حج عمرہ صوبہ بھی ہے. وہاں کس زبان میں ترجمہ کرتے ہیں؟ نیپالی میں ترجمہ کیا. اچھا نیپالی میں ہے اپنا لٹریچر؟ جی جی جی, تقریباً 56 رسائل پر کام چل رہے ہیں حضور. ان میں سے 6 رسائل جو ہے مکمل آن لائن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, اور 17 رسائل ایسے ہیں جن کی صرف آخری جو ہے مراحل باقی ہے, شرعی تفتیش باقی ہے. شرعی تفتیش ہوتے ہی وہ بھی آن لائن ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. حضور میرا سوال یہ تھا کہ جیسے نمازوں میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ 2 طرح ہے. سنت نمازیں, سنت مؤکدہ چھوڑنے کا جو عادت بنائے وہ گنہگار ہے. جو اعمال سنت اعمال ہوتے ہیں جیسے امامہ شریف, سربند, جلف, مسواک, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے, مؤکدہ, کاف پر زبر ہے, تشدید و زبر, مؤکدہ. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ زلفیں امامہ اس سنت مستحبہ میں, یعنی اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہے. اب جیسے مسواک ہے, اس کا تعلق یوں نماز سے نہیں ہے, صرف نماز سے نہیں ہے. جب بھی منہ میں بدبو ہو, جب بھی نماز اگرچہ کہ مکروہ وقت ہے, بدبو ہے, تو اب اس وقت اس کے لیے مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے. وقت کے اعتبار سے مسواک شریف کے احکام ہو گئے. اور یہ بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں حضور, میں نیپال میں سنتا ہوں کہ یہ ٹوپی بھی تو سنت ہے نا. آپ لوگ امامہ شریف کا بہت زیادہ جوڑ لگاتے ہیں, ٹوپی بھی تو ثابت ہے, اس طرح کہتے ہیں. امامہ افضل ہے ٹوپی کے مقابلے میں. ماشاء اللہ حضور. اور اس طرح بھی کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو زور نہیں لگاتے امامے پہ. کہاں لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں آپ کے نیپال میں لگاتے ہیں زور؟ زور تو نہیں, فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور ہمارے ماحول میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں. ایک چیز افضل ہے تو اس کو فضائل میں بیان کریں گے نا. جی حضور, مسواک شریف کے متعلق کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے دانت صاف کرنا اصل میں سنت ہے, تو سنت کا آلہ بھی جو ہے مسواک ہو ایسا ضروری نہیں ہے. ٹوتھ پیسٹ اور برش سے بھی سنت ادا ہو جائیں گے.
इसके मुतालिक आप क्या फरमाएंगे? हाँ वही कि वो भी उसमें जो ना नज़ाफ़त की सुन्नत अदा हो जाएगी, वो मिसवाक करने की सुन्नत नहीं होगी। अगर मिसवाक नहीं है और अगर वो टूथपेस्ट करता है तो नज़ाफ़त जो है ना, जो सफाई है, उसकी सुन्नत अदा हो जाएगी। हुजूर मेरा सवाल ये है कि तवाफ़ के दौरान अगर आपका आखिरी चक्कर 7वां शुरू है और वो भी तकरीबन आधे से कम रह गया है, उसके दौरान नमाज का वक़्त, नमाज फ़जर का वक़्त हो जाता है और तकरीबन आपको रुकना पड़ जाता है और सारे नमाजी नमाज फ़जर के खड़े हो जाते हैं, तो उस दौरान नमाज भी पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन आपका तवाफ़ उसके बाद जो करेंगे आधे से कम चक्कर रह गया है, मुकम्मल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। अब ये है कि इसमें ये कि जहाँ से छोड़ा था ना वहीं से शुरू करना है। और तवाफ़ में शर्त ये है, यानी ये ज़रूरी है तवाफ़ में कि दिल की जो साइड है ना, ये साइड किबले की तरफ रहेगी, खाने काबा की तरफ रहेगी। तो क्योंकि तवाफ़ में सीना करना जायज़ नहीं है, पीठ भी नाजायज़ है, सीना भी नाजायज़ है तवाफ़ में। मोहम्मद आरफ नईमत तारी ग्रीस से हाज़िर हूँ। या सैयदी, सवाल ये है कि बदगुमानी के हवाले से कि बाज़ औक़ात किसी को कॉल करें तो आगे वाला कॉल नहीं उठाता तो बदगुमानी पैदा होती है, और हमें बाज़ औक़ात कॉलें करनी पड़ती हैं इज्तिमा पाक की दावत के लिए, और बार बार कॉल करते हैं, हालांकि उन्होंने नियत भी की होती है कि जिस दिन इज्तिमा हुआ तो आप कॉल करके बताइएगा, हम हाज़िर हो जाएंगे। उनका कॉल ना उठाना वो कैसा, और हमारी जो दिल आज़ारी होती है तो क्या करें इस तरह की ताकि दिल आज़ारी ना हो? देखिए, दिल आज़ारी का ताल्लुक ये है कि दिल आज़ारी उस वक्त होगी कि जब उन्होंने कहा कि आप मुझे कॉल लाजमी कीजिएगा और आपने हामी भर ली। अब जनाब फ़ोन नहीं उठा रहे और आपको पता भी चल गया कि कोई इनके साथ इमरजेंसी नहीं थी, वो जानबूझ के कॉल नहीं उठाई, तो तब दिल आज़ारी बनती है। उनको माफ़ किया जाए और क्या किया जाए, इनफरादी कोशिश अपनी जारी रखी जाए, नेकी की दावत जारी रखी जाए। इसमें भी तो सवाब है ना कि उन्होंने कहा था, आपने उनके कहने पर एक मुसलमान के जो ना दिलजोई की नीयत से नेकी की दावत के लिए कि वो दीनी इज्तिमा में आए, कुछ यहाँ से हासिल करे, कुछ सीखे, आपने तो सुनिए से कॉल की, आपको तो सवाब मिलेगा ना, आपका तो सवाब कहीं नहीं गया ना। आपने जो ज़ाहिर जो क्या, आपको तो ज़ाहिर है कि आ गया, ख़जाना मिल गया सवाब का। जज़ाकल्लाहु खैर। काफ़ी इस्लाम भाइयों ने और हमें मायूस भी नहीं होना, जी मायूस भी नहीं होना, और ऐसा भी नहीं करना कि उसको जो ना 15-20 कॉलें कर देनी, ये भी नहीं करना हमने। जी जी, 2 से 3 बार कॉल कर दी, बस अब नहीं उठाए तो छोड़ दिया जाता है। मोहम्मद सैफुल्लाह तारी, अरब अमारात से। इंशाअल्लाह। हुज़ूर आपकी बारगाह में सवाल है कि हम यहाँ पे हाजिर हैं और हमारे पास मोबाइल होता है तो साइलेंट है, लेकिन सम टाइम हम निकालते हैं तो उसके ऊपर कोई मैसेज आया होता है हमारे बिज़नेस के मतलब, तो उसमें वो पूछते हैं कि ये कर लें या ना कर लें। तो ये मस्जिद में भी होते हैं और कभी मस्जिद का एरिया नहीं भी होता, तो उस हवाले से जैसे अभी हम मस्जिद में दाखिल हुए, मोबाइल साइलेंट करने के लिए देखा तो उसमें कुछ ऐसा मैसेज था, तो उसको किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में कोई मदनी शायद। असल ये खरीदो फरोख्त तो नहीं है ना, ये कि उसने कहा कि भाई मैं आपको इतने का बेच रहा हूँ, खरीदना है नहीं खरीदना, नहीं ऐसा नहीं। बस जैसे किसी चीज़ का हमने कोई आर्डर दिया हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ आपके लिए तैयार कर दें या इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, ये कि वो खारिज मस्जिद होकर क्या जाए, जवाब दिया जाए। आमीन भैया। मोहम्मद आकिब अत्तारी, जामियतुल मदीना ब्रैडफोर्ड में तदरीस और तखस्सुस फिल फ़िक़्ह साल 2 में पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। मेरा सवाल शहज़ादा हुज़ूर हफ़िज़हुल्लाह से यह है कि बाज़ औक़ात बच्चे हमारे होते छोटे 2 साल या 2.5 साल के, और उनको पता इतना शोर होता है कि हम जो कर रहे वो गलत है या नहीं करना चाहिए, तो उनसे और उनके साथ ये समझाया भी नहीं जा सकता उनसे, उनको और मार भी नहीं सकते और शोर भी नहीं कर सकते, तो उनको इस चीज़ से कैसे रोका जाए या कैसे तरबियत की जाए कि ये नहीं करना या ये करना, ये नहीं करना। वो तो देखें बच्चे की कंडीशन पर है और बच्चे के जो ना उस फ़ाइल पर है, वो काम अगर ऐसा कर रहा है कि जिससे उसकी जान को ख़तरा है या कोई ऐसा नुकसान हो जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है कि उसको अच्छे तरीके से रोका जाएगा। हमें कोई मार धाड़ के नहीं रोका जाएगा, तो बिठा दिया जाएगा पकड़ के, इस पर कंडीशन है।
اور دوسرے کہ 2-2.5 سال کا بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا. اب نے کہا نا بچے کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو اس کو بچہ کوئی نہ کہے. بعض اوقات وہ آپ منع کرتے تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح مطلب دیکھ کے کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. ہاں تو وہ بس اپنی ضد میں ہوتا ہے، اپنی دھن میں ہوتا ہے. وہ کہ بعض بچوں کی طبیعت ہوتی ہے ان کو شرارتی ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے باپ کو اسے چڑھے تو مجھے اور کرنا ہے. وہ اسے سمجھ ہوتی کہ میں غلط کر رہا ہوں تو پھر باتیں الگ ہوتی نا. تو وہی ایز پر کنڈیشن کہ جیسی وہ حرکت کر رہا ہے، جیسی غلطی کر رہا ہے اس کے مطابق روکا جائے گا. اور اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جس سے اس کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اس کو کرنے دیا جائے. یا یہ کہ کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہو، پڑوسی کو بھی تکلیف نہ ہو، پھر اس کو کرنے دیا جائے جو وہ کر رہا ہے. کہ ہر بات میں بچے کو ٹوکیں گے نا پھر وہ نڈر ہو جائے گا نہ ماننے کے حوالے سے، نہ فرمانے کے حوالے سے، پھر وہ نہیں مانے گا. تو بندہ منوائے تو ایسا منوائے کہ بالکل سمجھو صدارتی آرڈر ہے، ایسا آرڈر کرے، ورنہ پھر اس کو آزاد رکھے، چھوڑ دے. محمد شفیق اتاری عمان سے. حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جمعہ کے لیے مسجد میں حال اندر والی مسجد جو ہے اندرونی حصہ وہ فل ہو جاتا ہے، تو باہر مسجد کے باہر جو حصہ ہے وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو جو دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں اگر تو پھر نماز ہو جاتی پیچھے باہر والوں کی یا اس میں؟ ہاں ہو جائے گی نماز. جی ٹھیک. حضور دروازے سے زیادہ مشکل تو چھت ہے کہ نیچے امام کھڑا ہے، نیچے نماز اور اوپر نماز. چھت کو تو توڑ کے آ بھی نہیں سکتا، کھول بھی نہیں سکتا، دروازہ پھر بھی کھول کے اندر آ سکتا ہے. شکیل احمد اتاری فرام عرب شریف، بیسیکلی ضیاء کوٹ سے آلکوٹ سے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ صاحب قبر جب ملائکہ کو 3 سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک بندے نے سو جانا ہے تو اس کے لیے تو ایک بیڈ کی جگہ ہی کافی ہے، تو تا حد نگاہ وسیع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا دیکھیں کہ دلہن کو جو کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، جو مثال جو دی گئی ہے دلہن کی، تو کیا دلہن سو جاتی ہے؟ نہیں سوتی نا. اب ظاہر ہے کہ اب یہ بندے کے لیے ظاہر ہے کہ قبر میں سمجھو کسی خوشی کا دن نہیں ہے کہ میں یہاں سے جو نا فائز ہو کے کیا کامیاب ہو کر کیا کہ نہیں، جو ایک کٹھن منزل تھی کہ ایمان سنابت لے کر مجھے اس گیٹ سے نکلنا ہے، موت کے دروازے سے گزرنا ہے، اس سے نکل گیا. اب یہ ظاہر ہے کہ خوش و خرم ہے. پہلے کھلتی ہے جہنم کی کھڑکی نیک کے لیے، پھر وہ بند ہوتی ہے، پھر جنت کی کھڑکی کھلتی ہے. اس لیے کہ اب جب اس نے جہنم کو دیکھا نا تو اس کو ایک خوف ہوا، سب کچھ ہوا. اب جب جنت کی کھڑکی کھلے گی تو اس کی قدر زیادہ ہوگی اور خوشی زیادہ ہوگی. جب بالفعل بندہ اگر سو بھی جاتا تو کیا سوتا ہی رہے گا؟ اٹھے گا نہیں، جاگے گا نا. اور چونکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے، اس کو تشبیہ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ سے، اس کا ایک اپنا ہی نظام ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. دانیال اتاری پرتگال سے حاضر ہوا. شاپنگ مال سے جیسے ہی سامان اٹھاتے ہیں ڈرائیور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے، وہ اٹھتا بھی نہیں ہے. آج کل آٹو باکس اوپن ہو جاتے ہیں، سامان رکھا، رائڈر آ کے بیٹھ گیا، ڈرائیور کو پتہ نہیں ہے کہ سامان کیا ہے. تو اس صورت میں الکوہل آنے جانے والے میں وہ ڈرائیور تو شامل نہیں ہوگا؟ پتہ ہی نہیں ہے نا کیا، پتہ ہی نہیں ہے، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے. اگر پتہ بھی ہو، مطلب کہ پتہ شاپنگ مال سے نکلا ہے، نان مسلم ہے، کچھ ایسا رکھا ہوگا اس نے، توجہ ہی نہیں دیتا وہ کہ بھائی میرا کام ہے گاڑی چلانا، میں وہی دیکھوں گا. وہ خود ہی رکھتا ہے، خود ہی اٹھاتا ہے، آٹو ڈور اوپن ہے، آٹو تو کوئی حرج نہیں. آپ نے تو مدد دینی کی نا، یعنی ڈرائیور نے تو مدد دینی کی نا کہ یہ بوڑھا ہے، مریل ہے تھوڑا، تو چلو اس کو اٹھا کے رکھ دوں. ایسا بھی نہیں ہے نا، ایسا بھی نہیں، ہاں کرنا بھی نہیں ایسا. خس کم جہاں پاک، اللہ سو ہدایت دے. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ داڑھی کو آج کل
الیکٹرانک اسٹریٹنر ہے جو داڑھی کو سیدھا کر دیتے ہیں، برش ٹائپ ہوتا ہے. داڑھی کو بالکل اسٹریٹنر کے ساتھ سیدھا کرنا زینت کے لیے یا ویسے دل کر رہا ہے تو وہ کیسا؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، چاہے وہ کسی بھی نیت سے کرے. ہاں ہاں، بلکہ اچھا ہے، اچھی لگے. اچھی نیت یہ شامل کرے کہ لوگوں کو یہ داڑھی اٹریکٹ کرے اور دیگر مسلمان بھی رکھیں یہ رکھ کے. یہ داڑھی کو بعض لوگ جو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ مشکل لگتا ہے، تو خوبصورت نظر آئے. بالکل اسلام کی یہ چیز لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو، ثواب ملے گا اس پہ. تو جزاک اللہ خیرہ. آمین. مسافر کے حوالے سے ایک عرض تھی کہ ڈرائیور لوگوں کا 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر رہتا ہے، اور جہاں رہ رہے ہیں جس بھی کنٹری میں وہ وطن اصلی نہیں ہے. 92 کلومیٹر سے دور ڈرائیور گیا کام کی غرض سے، جب وہ واپس آئے گا اپنے گھر پہ تو تب بھی وہ مسافر ہی ہوگا کیونکہ وطن اصلی نہیں ہے. تو اس طرح تو پھر اس نے واپس جانا ہی ہے، کام کرنا ہے، اگلے دن پھر جانا ہے. تو اس صورت حال میں اب وہ ہمیشہ یعنی کیا وہاں یہ کنفرم ہے کہ یہ 15 دن رکے گا؟ یہ کنفرم ہے اس کو؟ نہیں، 15 دن نہیں، 15 دن سے کم، ایک دن کا بھی نہیں پتا. ایک دن کا بھی نہیں پتا نا، کیونکہ اپلیکیشن میں کام کرنے والے 15 دن رکے گا نہیں، جیسے کنفرم نہیں ہے. تو ذرا مسافر ہے یہ. اپلیکیشن پہ کام کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ آئی ڈی آن کروں گا تو کدھر کی رائڈ آئے گی. وہ 200 کلومیٹر کی بھی ہو سکتی ہے، 500 کی بھی. پھر تو مسافر ہی ہے. اور نیت مسافر کی ہی رہے گی کہ پتہ بھی ہے. نیت نہیں بھی کرے گا تب بھی مسافر ہی ہے. اس کا وطن اصلی جہاں وہ رہتا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں، وطن اصلی وہ کہلائے گا. نہیں، وطن اصلی وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے. اگر اپنا گھر ہے وطن اصلی، جیسے اس نے ہجرت کر لی یہاں پہ سب کچھ جس نے ختم کر لیا، تو اب تو ذرا اس کا وطن اصلی وہی ہے. جہاں پہ جو دوسرا ملک ہے ہمارے ملک سے کم ہوا نا، جی جگہ کشادہ ہوئی، تو یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے، کیوں جی حضور جی، ہمارے ملک سے کوئی اگر جاتا ہے سارا سامان لے کر اپنا سمیٹ کر، جگہ تو یہیں چھوڑ دے گا نا، ہمارے تھوڑی جگہ کشادہ ہو جائے گی نا. ایسے ہی تو یہاں سے کوئی ہجرت کرتا ہے، اب یہ بولے وہاں شفٹ ہو گیا، اب اس کا وطن اصلی وہی ہو گیا. جیسے آپ کا مثال دو نا لزبن، اب آپ بھلے ایک دن بھی روکیں گے نا تب بھی آپ مقیم ہی ہوں گے، پوری ہی نماز پڑھیں گے. یہ اس صورت میں اگر وہ ہجرت کر گیا ہو، اگر وہ ہجرت نہ کر کے گیا ہو، بس یہی نیت ہو کمانے کے لیے جا رہا ہوں، چاہے وہ سال ہو. وطن اصلی اس نے اپنا وطن نہیں رکھا ہے نا، کراچی جو بھی پاکستان میں جو بھی، تو اس نے ہجرت نہیں کی. ہاں، لاہور آپ کا مرکز رول لیا، پھر تو ذرا آپ کا وطن اصلی لاہور ہی رہے گا. توصیف شبیر اتاری عرب شریف جبیل سے حاضر ہوا ہوں. حضور میرے 2 مختصر سوال ہیں. جو اقامے پہ اسلامی بھائی رہتے ہیں وہ عمرے پہ گئے یا ابھی میں کراچی سے واپس جاؤں گا تو میں مسافر ہوں، اپنے رہائش پہ پہنچوں گا، اور میرے والد کا گھر جو ہے وہ 60 کلومیٹر دور ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے ہر جمعہ کو وہاں پہ جانا ہی جانا ہے، اور میرا 15 دن یہاں پہ قیام نہیں ہوگا میری رہائش گاہ پہ. تو ایسی صورت میں کیا میں مستقل مسافر رہوں گا؟ 60 کلومیٹر گھر دور میرے والد کا گھر ہے اور مجھے تقریباً ہر جمعہ کو وہاں پہ جانا ہی جانا ہے. آپ کیا وہ رات کیا وہاں پوری گزارتے ہیں والد صاحب، یا والد صاحب ملنے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں؟ ڈپینڈ ہے، کبھی مطلب رات کا چانسز کم ہی رہتے ہیں. یعنی خالی ملاقات کرنے جاتے ہیں 60 کلومیٹر پھر واپس آ جاتے ہیں؟ جی ہاں. یعنی چونکہ 60 کلومیٹر جو نا وہ اقامت باطل نہیں کرتی. نہیں، اقامت کی تو اقامے والے جو ہیں وہ تو 15 دن رہنے کی نیت وہاں پہ کرے گا. میرا یہی کوشچن ہے کہ اگر میں اپنی رہائش گاہ پہ پہنچتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے 60 کلومیٹر کا جو روٹ ہے وہ کرنا ہے، تو میں اقامت کی نیت اگر کرتا ہوں تو وہ ویلڈ رہے گی کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نے جو جہاں رہنا ہے 15 دن، ٹھیک ہے، اور آپ کا سفر ہوگا 60 کلومیٹر دور، وہ بھی دن میں، یعنی رات وہاں نہیں گزارنی، ٹھیک، تو آپ پھر مقیم ہی ہوں گے انشاءاللہ. رات کا آپ نے فرمایا ان سے، رات یا رات کا اکثر حصہ بھی اگر ٹھہر گئے، رات پوری تو ٹھہرنا الگ چیز ہے، رات کا اکثر حصہ اگر ٹھہر جاتے ہیں، سے یہ مغرب میں وہاں پہنچے تھے اور رات 12-1 بجے نکل آئے، جیسے گرمیوں کی رات، جی، اب یہ رات وہاں 10 گھنٹے ہوتی ہے نا جبیل میں، 10 گھنٹے کی رات ہے، تو اس میں سے یہ 5.5 گھنٹے اگر وہاں پہ ٹھہر گئے، اگر آپ ٹھہر گئے ادھر 12-12:30 کے بعد نکلے تو پھر تو رات میں آ گیا ان کا، رات کا اکثر حصہ ٹھہر گئے، پھر مقیم نہیں کہلیں گے. حذیفہ احمد فرام آسٹریلیا. میرا سوال ہے کہ آج اجتماع میں ہم نے سنا خود پسندی اور تکبر کے بارے میں،
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دعوت اسلامی کو مبلغ ہیں تو ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے اور خود پسندی نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نا اگر ہم کوئی اچھا بیان دیتے ہیں یا کوئی اچھی نعت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں یہ صلاحیت ملی ہے, مگر دل میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ میں نے بہت اچھا کیا اور وہ, مگر پھر ہوتا ہے کہ یہ خود پسندی میں نہ آ جائے, تکبر میں نہ آ جائے. تو کیسے ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ اس میں نہ آئے اور ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے. اور دوسرا, اگر کوئی ہمیں تعریف کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور وہ ماشاء اللہ یا ایسے کوئی الفاظ نہیں بولتا کہ اللہ کی طرف سے الحمدللہ, تو پھر اگر اس کی نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں کہ نظر نہ لگے؟ دیکھیں کہ خود پسندی اور تکبر میں فرق ہے. تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے یعنی جو سامنے والا ہے اس سے جو ہے اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنا اور اس کو گھٹیا سمجھنا, کمتر سمجھنا, یہ ہے تکبر. کیونکہ خود پسندی یہ نہیں ہے, اس میں فرق ہے. خود پسندی کا جو یہ ہے کہ جو اس نے بیان کیا, مبلغ نے بیان کیا, اب یہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جو بھی کیا نا یہ میں نے کیا ہے. یہ اب یہاں جو نا اس کی سوچ اس طرف نہیں ہے کہ یہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے. جہاں اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے, اپنے دل میں اس نے کہا کہ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ آج میں نے زبردست کام, میں نے زبردست بیان کر لیا, تو اب یہ خود پسندی نہ رہا. اچھا, خود پسندی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اپنے کمال یعنی مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا, جو پہلے تذکرہ ہوا, اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چیز چھن جائے گی مجھ سے. اور گویا کہ خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے. کہ اب اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے, آج میں نے جو نا زبردست بیان کر لیا اور مالک کا کرم ہے, اس کے دل میں یہ سوچ آ رہی ہے کہ یہ مالک کا کرم ہے, تو یہ خود پسندی نہ ہوئی, کیونکہ اس کی سوچ اسی طرف ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی, تو یہ خود پسندی نہ ہوئی. دوسرا آپ کا یہ تھا کہ کسی نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ سامنے والے نے نہیں کہا. سورہ قریش پڑھ لے, انشاءاللہ الکریم نظر لگنے سے بچت ہو جائے گی. اسے ہے کہ سامنے والے کو اگر موقع ملے نا اس کو یہ کہا جائے کہ ماشاءاللہ کہتے ہیں, ایک تو یہ, دوسرا ہے کہ اس کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کریں گے کہ یہ نظر مار دے گا. تیسرا یہ کہ اگر کوئی نقصان ہوا تو ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس نے نظر مار دی. اگر ہم نے یہ گمان رکھ لیا کہ اس نے نظر مار دی تو یہ بدگمانی. ندیم اتاری, برمنگم UK, ریجن ذمہ دار. جانشین اتار کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بطور والد ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے, ایک والد کے جو شرعی حقوق ہیں وہ کیا کیا ہیں, مختصر کر کے اگر آپ بیان فرما دیں. اور اس میں اگر آپ کرم فرمائیں یہ بتا دیں کہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو آپ نے بطور والد کیسا پایا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نور کی برسات ہو, نور کی برسات, نور کی برسات, آمین. ہم نے دیکھا کہ ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا, ہر ولی کا بیٹا ولی نہیں ہوتا, اور ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں باتیں درست ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں, بہت سارے یہاں ہمارے اسلام بھائی والد ہیں اور انشاءاللہ جو نہیں ہیں وہ بن جائیں گے. تو آپ یہ فرمائیں کہ ایک والد کو کیسا ہونا چاہیے, اور قبلہ امیر اہل سنت نے آپ کی تربیت کیسے کی کہ ماشاءاللہ آج ہم آپ کو جانشین اتار کے روپ میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی حال کو سلامت رکھیں. اچھا, ایک تو یہ عرض کر دوں کہ آپ نے یہ فرمایا نا کہ ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہوتا, ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا, ہر ولی کا بیٹا ولی نہیں ہوتا. اس میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں جو ہے نا باپ کا قصور بھی نہیں ہے, ورنہ تو امیر سنت سے بڑے جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جی بالکل. تو یہ مثال کہیں بھی نہیں بنتی. جزاک اللہ, آپ نے اصلاح فرمائی. جی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ
ایک باپ پر اپنی اولاد کے حوالے سے کیا کیا حقوق ہیں، اس کا ایک پورا رسالہ ہے. وہ رسالہ پڑھنا مفید رہے گا، وہ مطالعہ کر لیا جائے. اس ہے کہ امیر سنت نے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ جب بھی سمجھایا ہے نا بچپن میں، ابھی بھی سمجھاتے ہیں، تو سمجھانے کا انداز جو ہے نا وہ اتارنے والا ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا، یوں ہوتا ہے. آرڈر نہیں ہوتا، اتارنے والا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کہ جیسے ہم کوئی بات کریں، امیر سنت جو ہے وہ آدھی بات پہ جواب نہیں دیں گے. یہ دیکھیں گے کہ جب تک سامنے والا خاموش نہ ہو جائے. اب جو سامنے والا خاموش ہو گیا، پھر امیر سنت اس پر اشکال وارد کریں گے. بعض اوقات اشکال وارد کریں گے، بعض اوقات جو ہے نا وہ یوں کر کے کہنا ہم اگر یوں کریں گے تو یوں نہیں ہو جائے گا. ایک اشکال وارد کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. اس سے کیا ہے کہ سامنے والے کے جو ہے نا وہ دل میں بات اتر جاتی ہے. یہ امیر سنت کا طریقہ ہے. محمد تابش اتاری، جدہ شریف سے حاضر ہوں. بچوں کو نماز کے لیے 7 سال کی عمر سے کہنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کتنا کہنا چاہیے؟ جب نماز کا ٹائم ہو جب کہہ دیں، اور اس کے مطلب بچے کو مانیٹر کریں کہ جب تک نماز نہ پڑھ لے اس وقت تک کہتے رہیں، یا بس کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے؟ 7 سال کی عمر تو یہ کہ ہم کہہ کے ہم چھوڑ دیں گے. جیسے بڑا ہوتا جائے گا نا پھر ہم مانیٹر اس کو کریں گے. اور کس حد تک سختی کریں کہ بچہ نماز پڑھے؟ جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دوسرا شہزادہ حضور، یہ سوال تھا کہ ہم لوگ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، تو بچوں کو کس طرح ہم ٹیکل کریں؟ کیونکہ وہاں پر ان کے کوئی دوسرے ریلیٹیو نہیں ہوتے، نہ چچا ماموں وغیرہ سب یہاں پر ہوتے ہیں. تو اب بچے جو ہیں گھر میں ہی رہتے ہیں، تو گھر میں یا تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ موبائل دے دیں. موبائل جب وہ لوگ لے لیں اگر، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچے ہیں ہی نہیں. تو اب موبائل سے بھی بچانا ہے. تو ہم لوگ کس طرح اپنا پیرنٹس بینگ اے پیرنٹس ہم لوگ کیا کریکٹر رکھیں کہ بچے ہم سے مانوس بھی رہیں اور ان کی تربیت بھی شریعت کے مطابق ہوتی رہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ والدین خود بھی جو ہے ان کو وقت دیں، خود وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. اگر بالکل چھوٹے بچے ان کے ساتھ کھیلیں، اور مزید یہ کہ ان کو جو ہے نا اس طرح کی چیزیں دلائیں جیسے نا وہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے نا وہ ہوں، نہ کہ موبائل یا ٹیبلٹ وغیرہ. بچوں کی جس سے جو ہے نا یہ وہ پاس رہ کے بھی دور رہے، یہ نہ ہو. بچوں کی تو ڈیمانڈ آج کل ہوتی ہے کہ موبائل چاہیے. وہ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں 2 دوست ہیں آپ کے، ان کے بچوں کے پاس موبائل ہوتا ہے. تو اس کا آپ کو ظاہر ہے کہ ایک طریقے سے کاؤنٹر کرنا پڑے گا نا، سمجھانا پڑے گا. آپ جب وقت دیں گے نا، والدین جب خود وقت دیں گے تو پھر بچوں کا یہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. محمد حماد اتاری UK سے آیا ہوں، اور میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں وہاں. الحمدللہ ہمارے کافی اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں کراچی، اور کچھ یہاں ہمارے دورہ حدیث اور خامسہ کے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. اور میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے بھی درس انظامی پڑھی ہے، تو ان کے لیے کون سے مدنی پھول آپ دے سکتے ہیں تاکہ ان کی پڑھائی اچھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ان کو روحانیت بھی حاصل ہو، علم پر عمل کرنے کا جذبہ ملے، مدنی کام کرنے کا جذبہ ملے. اور اس کے ساتھ امیر اہل سنت پڑھائی کے معاملے میں کس طرح آپ کو تربیت کی درس انظامی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہوتی ہے اس کے حوالے سے امیر اہل سنت نے کیسے آپ کی تربیت کی؟ دیکھیں، اس وقت جو جامعۃ المدینہ کا جو جدول بنا ہوا ہے نا، اگر اس پہ کوئی من و عین اگر عمل کرتا ہے نا، تو آپ کے اس میں سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں. کیونکہ وہ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق دعوت اسلامی کے ساتھ قافلوں میں سفر بھی کرے گا، عشاء چاشی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا. اچھا، جو اس کے کیا کہتے ہیں وہ حلقے لگتے ہیں، تعلیمی حلقے جو لگتے ہیں، ان میں بھی وہ شرکت کرے گا، نیک عمل پر عمل بھی کرے گا، روزانہ اپنا جائزہ بھی لے گا. تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جدول جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے. مدنی مذاکرہ بھی شامل ہے نا اس میں، وہ سب شامل ہی ہے اس میں. اس کا لیے وہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو آٹومیٹکلی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور رہا یہ میرا چھٹیوں کے حوالے سے، میرا یہ تھا کہ ایک بار جو ہے نا میں لیٹ پہنچا اپنے درجے میں،
हमारे उस्ताद साहब थे ना, उन्होंने मुझे जो क्लास रूम था ना उसे बाहर खड़ा कर दिया, अगर सारे क्लास रूम वाले मेरी ज़ियारत करें कि मैं बाहर खड़ा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ। खैर अब चूँकि वो एक अमीर सुन्नत की निस्बत है, वो सब दावतें देना और यूँ जदवल ये सब होता था, फिर अमीर सुन्नत ने मुझे तहरीर दी थी कि मैं जो ना वो इतवार सुई था अमीर सुन्नत की तरफ से कि ये जो उबैद रज़ा जो ने सिर्फ इतवार जो वो किसी के घर वगैरह जा सकते हैं, इसके अलावा इनको कहीं भी जाने की मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। एक ये तहरीर थी और एक दूसरी तहरीर ये थी कि इनका जो भी सफ़र होगा, अगर काफ़िले में सफ़र है तो वो जदवल के मुताबिक होगा, लिहाजा कोई भी इनसे ज़िद ना करे अपने घर ले जाने की या कहीं भी, क्योंकि ये काफ़िले में है तो ये मस्जिद ही में रहेंगे जहाँ काफ़िला है वहीं। तीसरी तहरीर ये थी कि जो जदवल बन चुका कराची से निकलते वक्त, ये उस जदवल के पाबंद हैं, इस जदवल में कोई कमी बेशी नहीं होगी। तो मेरे से कोई भी आता बात करने के लिए, कोई भी आता दावत देने के लिए, चूँकि एक होता है ना बाज़ों को बड़ा मान होता था कि हम कहेंगे तो ये मान जाएंगे, और तो मैं ये तहरीर दिखा देता। अब इसमें ये हुआ कि एक बार जो वो 13वीं शब थी रबीउल अव्वल की, हाजी हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात नहीं थे, इनका इंतकाल हो चुका था। अब एक इस्लामी भाई ने मुझे दावत दी, मैंने उनको तहरीर दिखा दी। मैंने कहा मैं अपने बाप के हुक्म का पाबंद हूँ, तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता चूँकि कल इतवार नहीं है। तो उनके साथ जो इस्लामी भाई थे उन्होंने कहा कि मैं अमीर सुन्नत से बात करूँगा, मैं बात करूँगा, आप तैयारी रखें। मैंने कहा तो आप मेरे वालिद से बात मत करना, मेरे वालिद मना कर देंगे। उन्होंने सुनो मेरे से पूछ गए जो कि ये क्यों उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा आप नहीं करना। खैर उनको बड़ा था कि मैं कर लूँगा बात। अच्छा वो जो साहिब खाना था ना वो समझ गए थे, लेकिन वो मुझे जानते थे कि उसूल में नहीं छोड़ता, मैं उसूल पे रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे जानते थे, उन्होंने उनको समझाया कि भाई तुम बात मत करना, ये मना करें। तो अगले ने अपने वालिद की तहरीर दिखा दी, तो इसके लिए ये बहुत है, ये अपने बाप के हुक्म का जो ना ये पाबंद है, ये नहीं टस से मस होगा। अब तुम इनके वालिद से बात मत करो, इजाज़त मत लेना मेरे सुन्नत से। उसने कहा नहीं मैं लूँगा। अब इत्तफाक हुआ कि उन्होंने मेरे सामने मेरे सुन्नत से इजाज़त ली कि वो इनके घर दावत है, क्योंकि वो आए थे ख़ुद पाकिस्तान के बाहर से। तो हम सब ने जाना, कुछ अरकान शूरा भी थे, सब ने जाना था उधर। अमीर ने फरमाया कि हम जो ना उसूल के पाबंद हैं, एक जो तय हो गया सो हो गया, लिहाजा ये नहीं आएंगे, ये नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने इनको मना किया हुआ है कि इतवार के अलावा नहीं जाएंगे ये, है ना। तो यूँ मेरे सुन्नत की तरफ से ये सख्ती थी। खैर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अलबरकत मआ अकाबिरिकुम, बरकत जो ना तुम्हारे बड़ों में, तो हमें अपने बड़ों की इताअत करनी चाहिए, इसी में बरकत है। तो चूँकि मेरे वालिद भी हैं, मेरे पीर भी हैं और मेरा अमीर भी हैं, मेरे 3 रिश्ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्म के मोती दिलों में